الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل صدر احترام معزز حضرات اور آبائے کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، ساتھیوں اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجھ سے پہلے میرے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی خطاب فرمایا اور انشاءاللہ ان کا خطاب حاصل اجتماع اور حاصل مجلس قرار پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے تمام رفقاء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ سیرت تجربہ کی روح کو، اس کے حقیقی فلسفہ، درس و پیغام کو جس طرح پاکستان اور باہر ملک کے اندر بھی پیغام کو عام کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں، اللہ ان کے اعصاب مضبوط فرمائے اور انہیں خدمت دین کے لیے مزید موفق فرمائے. وقت بہت کم ہے اور بھی کئی حضرات کے خطابات ہونے ہیں. میں بغیر کسی تمہید کے 3-4 باتیں عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سیرت تجربہ کے عنوان پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. سیرت تجربہ کا ناقص فہم اور سیرت تجربہ کا ہمارا ادھورا ذہنی فہم ہمیں بے حد نقصان پہنچا رہا ہے. آپ اور ہم اپنی سوسائٹی اور سماج میں یہ جملہ زبان زد طور پر سنتے ہیں اور اس کا منظر بھی دیکھتے رہتے ہیں. بے شمار لوگ ملتے ہیں، فلاں شخص نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ صف اول کا نمازی ہے، وہ مسجد کا عادی ہے، مگر اس نے میرے ساتھ فلانا مالی فراڈ کر دیا، اس نے دھوکہ کیا، اس نے بروقت قرضہ ادا نہیں کیا، وہ پیمنٹ نہیں کر رہا اور اس کا چیک باؤنس ہو رہا ہے، صفائی معاملات کے اندر وہ صفر ہے. یہ باتیں ہمیں کیوں سننے کو ملتی ہیں؟ اس کا بڑا سبب یہ ہے، سیرت تجربہ کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک سیرت تجربہ کا باطن ہوتا ہے. سیرت تجربہ کا ظاہر اسے اپنانے، اس پر زور دینے، اس کی ترغیب دینے، اس پر تاکید کے بار بار بیانات ہوتے ہیں. داڑھی، پانچے کا اوپر کرنا، پگڑی، ڈھیلا لباس، یقیناً ان میں سے کسی سنت پہ کمپرومائز نہیں ہے، ان میں سے کسی سنت پہ سمجھوتا نہیں ہے، ان میں سے کسی سنت کی تحدید نہیں ہے. مگر گزارش یہ ہے، اس ظاہر کے حصے کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، سیرت تجربہ کے باطن کے حصے پر بھی ہمیں اسی لب و لہجے کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب تک سیرت تجربہ کے باطن کا یہ حصہ اسی زور و شور کے ساتھ، اسی تاکید اور ترغیب کے ساتھ زبان زد نہیں ہوگا تو سیرت تجربہ کا یہ ادھورا فہم یہ نتائج پیدا کیا کرے گا؟ دھوکہ دینا، وراثت اور جائیداد کے اندر گڑبڑ کرنا، صفائی معاملات کے اندر گڑبڑ ہونا، مالی معاملات کے اندر گڑبڑ ہونا. جبکہ میں نے لباس کے، میں نے ظاہر کے، سنتوں کے سارے حصے اپنائے ہوئے ہیں، لیکن میرا اندرون خرابی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مختصر لفظوں میں پہلی گزارش، پہلا علمی نقطہ، سیرت تجربہ کا ایک ظاہر کا حصہ، سیرت تجربہ کا ایک باطن کا حصہ، جس طرح ظاہر کے حصے پر عمل کرنا، جس طرح اس کے تاکیدی بیان
بیانات ضروری ہیں، یعنی اسی لب و لہجے، اسی جوش و خروش کے ساتھ، اسی تاکید اور زور و ترغیب کے ساتھ سیرت طیبہ کے باطن کے فہم پر بھی ہمیں زور دینا ہوگا اور اس کی کمپین چلانی ہوگی، اور اسی روح کے ساتھ، اسی مؤثر فلسفے اور پیغام کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ ہو گیا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، نبی کی سیرت طیبہ کے اخلاقیات کا حصہ بیان کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اخلاقی پہلو، بوقت ملاقات مسکرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے، مصافحہ، تحفہ، ہدیہ، گاڑی کے بدلے دعا، شفقت، تواضع، عاجزی، ایثار، انکساری، قربانی، قناعت، توکل۔ یقیناً سیرت طیبہ کا اخلاقی یہ والا پہلو نمایاں ہے، نمایاں رکھنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کا وہ پہلو جس پر نبی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، جس پر قرآنی آیات اتری ہیں، جو قبائل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا کرنا واجبات، لوازمات اور فرائض سے تعلق رکھتا ہے، کیوں ہم سیرت طیبہ کے بیان کے وقت میں اس حصے کو بھلا دیتے ہیں؟ یعنی صورتحال یہ ہے، نبی کی بتائی ہوئی سنت کو تو بیان کرنا ہے، مگر نبی کے بتائے ہوئے فرض کو چھوڑ دینا۔ سیرت طیبہ کی کانفرنس ہے، ساری دنیا سے سیرت سیمیناروں پر دعوتیں ملتی ہیں، مختلف ہوٹلز کے اندر پروگرام منعقد ہوتے ہیں، سرکاری محکموں کے اندر سے دعوتیں ملتی ہیں، وزارتوں کی طرف سے بلایا جاتا ہے، مگر اس انتظامیہ کا اندرونی مزاج یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، بس آپ آئیے اور جو سیرت کا اخلاقی پہلو ہے بس اسے بیان کر لیں۔ مسجد کا امام اور خطیب، میڈیا کا اسکالر، وہ اخلاق بیان کرے، سود کے خلاف بات نہ کرے، اس لیے کہ میری مسجد کی صف اول کے نمازی وہ فیکٹریاں چلانے والے مل آنر ہیں جنہوں نے اپنے کارخانوں کو سودی لون پر استوار کر کے رکھا ہے۔ میرے مسجد کے نمازی اسپیکولیشن، سکتے اور ڈفرنس برابر کرنے کے اسٹاک ایکسچینج کے سیٹ اور تاجر اور بزنس مین ہیں۔ میری مسجد کے نمازی راشی افسران، رشوت لینے والے بیوروکریٹ ہیں۔ بس آپ آئیے اور مسکراہٹ پر بات کر لیں، گالی کے بدلے دعا دینے پہ بات کر لیں، نبوی سیرت پہ بات کر لیں، اخلاق پر بات کر لیں، تواضع ہونی چاہیے، مسکرا کر کے ملنا چاہیے، بس اخلاقیات تک محدود رہیں۔ اس سے زیادہ موڈ بگڑتے ہیں۔ آپ کنٹروورسی کے اندر نہ پڑیں، متنازع بات نہ کریں۔ وہ امام مسجد قابل قبول نہیں ہے جو مسجد کی صف اول کے اپنے سیٹ، بزنس مین اور تاجر کمیونٹی کو سود کے خلاف بات کر کے ناراض کرتا ہو۔ رشوت کے خلاف آپ ہمارے محکموں میں آ کر کے درس سیرت نہ دیا کریں۔ آپ سیرت طیبہ کا کرپشن کے خلاف جو بیانیہ اور نیریٹو ہے اسے بیان نہ کریں۔ میڈیا پر یہ چیزیں آپ بیان نہ کریں۔ بددیانتی کے خلاف، بیوروکریسی کے مظالم کے خلاف، آپ جہاد کے موضوع پر، غزوات کے موضوع پر، آپ نظام کے بارے میں، عدالتوں کے بارے میں، اقتدار کے ایوانوں کو سیرت طیبہ کی روشنی میں چلانے کے موضوعات پر بات نہ کریں۔ سیرت طیبہ کا جسٹس سسٹم انڈر ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی نظام پر آپ بات نہ کریں، اخلاقی نظام پہ بات کریں۔ ادھورا کام، دوہرا معیار، اس میں آپ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہر ایک انتظامیہ کے فرق کی، یہ آپ کے سامنے میلاد کا مہینہ، سیرت کا مہینہ گزرا ہے، پاکستان کے سارے محکموں کے اندر سیرت کانفرنس ہے، مگر وہ زبان حال سے پکار رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب آئیے، بس آپ یہ بیان کریں، تواضع ہونی چاہیے، مسکرانا چاہیے،
دعوت ہونی چاہیے، تحفہ ہدیہ لینا سنت ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بیان کرنی چاہیے۔ کرپشن پر بات نہ کریں، عدلیہ کے فیصلوں پر بات نہ کریں، جسٹس سسٹم پر بات نہ کریں، سیرت طیبہ کے غزوات کے پہلو پر بات نہ کریں، سرایا پر بات نہ کریں، حقیقی ریاست مدینہ کے بنیادی خط و خال کیا ہوتے تھے اس کے اوپر آپ بات نہ کریں۔ پوری دنیا کے ہمارے مسلمانوں کا بالخصوص طبقہ اشرافیہ کا یہ مزاج بن چکا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہمارے سماج کو انتہائی معاشرتی بگاڑ فراہم کر رہا ہے۔ اس دوہرے معیار سے ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہے۔ بینکوں کے اندر سے سود ختم کیا جائے۔ حجۃ الوداع کا پیغام یہ ہے، نبی نے فرمایا میرے خلاف اعلان جنگ ہے، عدالت کے بارہا فیصلے آ چکے ہیں، اس پر بات نہ کی جائے، خلاف شریعت فیصلوں پر بات نہ کی جائے۔ یہ دوہرا معیار قابل استغفار ہے، قابل توبہ ہے۔ وقت نہیں ہے۔ تیسری گزارش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے معلم ہونے کا، تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے یقیناً وہ پہلو قابل اتباع نہیں ہو سکتا۔ جو ٹیچر ہوگا، وہ استاد ہوگا، وہ سیرت طیبہ کا ایک حکمران، نبی بحیثیت حکمران، اس میں حکمرانوں کے لیے درس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، والد کے لیے درس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، تجار کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، شوہر کے لیے۔ لیکن ہر شخص شوہر نہیں ہوتا، ہر شخص والد نہیں ہوتا، ہر شخص حکمران نہیں ہوتا، ہر شخص تاجر نہیں ہے۔ ایک پہلو وہ ہے جسے ہم میں سے ہر شخص اپنا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ ہر مسلمان کو ایک سوشل ورکر داعی مسلمان ہونا چاہیے، ایک سماجی امتی، ایک فلاحی امتی، ایک رفاہی انسان۔ ہر شخص کو نبی جس طرح دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا حدیثیں ہیں؟ خیر الناس من ينفع الناس، ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ یہ سارے کے سارے فرمودات کی پوری لسٹ اور فہرست ہے۔ یہ ایک پیغام دے رہی ہے، اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينقص في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ روڈ کوہی سے، پہاڑ سے، اوپر سے چشمے کا پانی آتا ہے، جھاگ تو خس و خاشاک بن کر کے اڑ جایا کرتا ہے، مگر جو انسانوں کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانوں کے لیے جو چیز مفید ہوتی ہے اور وہ پانی ہوتا ہے، اللہ اس کو زمین میں استحکام عطا کرتا ہے، اس کو ٹھہراؤ عطا کرتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی سوشل ورکر مسلمان ہو، میرا ہر امتی سماجی، فلاحی، رفاہی خادم ہو، سید القوم خادم ہو۔ آج سماج کو اسی کی ضرورت ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کئی سارے ہمارے مدارس کے طلبہ ساتھی بیٹھے ہیں، آج امت میں گدی نشین بہت ہو گئے ہیں، مخدوم بہت ہو گئے ہیں، سرپرست بہت ہو گئے ہیں۔ سرپرست وہی جو اس میں معطل ہو، مخدوم، سرپرست، مشفق، نگران، یہ بہت ہو گئے۔ انسانیت کو خدامی کی ضرورت ہے، امت کو برتروں کی ضرورت ہے، امت کو سماجی مسلمانوں کی ضرورت ہے، پڑوس کا خیال رکھنے والا، غربت کے خاتمے والا، بے روزگاری کو ختم کرنے والا۔ یہ میرا اور آپ کا نہیں، کسی مولوی اور مفتی کا فتویٰ نہیں۔ بخاری کی تیسری حدیث، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبوت کا دعوت کرا رہی ہے۔ انت تصل الرحم، تقسم المعدوم، تحمل الکرب، تقری الضعیف، تعین علی نوائب الحق۔ 10 باتوں کی شہادت دی ہے۔ آپ رشتے ناطے جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، ڈیلیگیشن اور آنے والے وفود کا اکرام کرتے ہیں، غریبوں، فقراء، مساکین، یتیموں، بیوگان کے آپ منبع، مرجع، مرکز، ٹھکانہ ہیں۔ آپ بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں،
رکھتے ہیں، آپ امت کے مظلوموں کے سہارا اور مسیحا ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ اہلیہ اپنے شوہر تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہی ہے۔ کیا درس دے رہی ہے یہ حدیث؟ بخاری کی یہ روایت امت کو کیا پیغام دیتی ہے؟ ایک ایک امتی کو اپنے اپنے گونے، اپنے اپنے حلقہ احباب، اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے حلقے اور دائرے کی حد تک سوشل ورکر، رفاہی اور سماجی مسلمان ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ چوتھی گزارش، ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں، علماء کرام ائمہ مساجد، ان کی خدمت میں اور خصوصاً اپنے دینی مدارس کے طلبہ ساتھیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت تجربہ کے دروس کو عام کیا جائے۔ ہر زمانے کی نفسیات ہوتی ہے، ہر زمانے کی دعوت دین کی، تبلیغ اسلام کی، شریعت کی ترجمانی کی سائیکی ہوا کرتی ہے، اس کی نفسیات ہوتی ہے۔ مزاج شرح سے امت ہونے کا تقاضا یہ ہے، زمانے کے مجدد ہونے کا تقاضا یہ ہے، زمانے کی نفس پر ہاتھ ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے تک بزرگوں کے، اپنے مرشدین کے، اپنے پیر حضرات کے، اپنے اولیاء کرام کے سوانح حیات، ان کی سوانح عمری، ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ، ان کے قصے، ان کی کہانیاں، ان کے جملے امت کے لیے مفید بھی تھے، بیان کرنا بھی تھا اور اچھا لگتا تھا۔ سب حضرات یہ کام کیا کرتے تھے اور ہم اس اپنے تاریخی ورثے پر کبھی سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یقیناً اپنے حقوں میں اس کو بیان کرنا چاہیے، مگر فرسٹ پرائورٹی اور ترجیح آج کے دور کے نوجوانوں کی نفسیات یہ ہے، سیرت تجربہ کو عام کیا جائے۔ سیرت تجربہ کامل درس ہے، اکمل درس ہے، محیط درس ہے، حاوی درس ہے، جامع ترین پیغام اور دستور حیات ہے، اسے دستور حیات کے طور پر پیش کیا جائے۔ مساجد میں، محکمہ پولیس میں، بیوروکریسی کے اندر، خاندانوں کے اندر، تاجروں کے اندر، عدالتوں کے اندر، بزنس کمیونٹی کے اندر، پائلٹوں کے اندر، ججوں میں، سیاستدانوں میں، وکلاء کے اندر سیرت کے دروس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی سیرت پر الحمدللہ ہر مسلمان اپنی گردن جھکاتا ہے۔ نبی کے ملفوظات بیان کریں، نبی کی سیرت کو ترجیح دیں اور یہ یقین رکھیں، اپنے دماغوں سے یہ شیطانی خیال اور وہم اور وسوسہ نکال دے کہ جدید دور ہے، ہم سیرت، خدا کی قسم سیرت و تجربہ جیسا ہر شعبہ زندگی کا سب سے زیادہ جامع ترین پیغام اور فلسفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جدید موضوعات بھی آپ کو ملیں گے۔ ابھی چند دن پہلے اقوام متحدہ کے یونیسیف کے زیر اہتمام اولمپک کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے، مدرس فیڈنگ آف چلڈرن، ماں کے دودھ کی اہمیت بچوں کے لیے۔ سچی بات یہ ہے، اس میں جب رضاعت کا باب کھولا گیا، ماں کے دودھ کی ترغیب سے متعلق نبوی فرمودات، تو ایسا زبردست مواد ملا ہے، آپ کی سوچ ہے۔ شجرکاری پر آپ کو مواد ملے گا، بین المسالک ہماہنگی پر آپ کو مواد ملے گا، بین المسالک ہماہنگی پر آپ کو مواد ملے گا، چیسٹ کینسر کے اسباب پر آپ کو مواد ملے گا، وبائی امراض پر آپ کو مواد ملے گا، میڈیا کے آداب سے متعلق آپ کو مواد ملے گا۔ سیرت تجربہ کو بانجھ نہیں ہے، ہر دور کے ہر شعبہ زندگی کے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صرف اہل رسالت تک محدود ہے کیا؟ اگر نبی محسن انسانیت ہے، جیسے کہ آج کی کانفرنس کا عنوان ہے، اور انسانیت پہ قیامت تک آنا ہے، تو خدا کی قسم قیامت تک کے اداروں، قیامت تک کی یونیورسٹیوں، قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام انسٹیٹیوٹ، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، آنے والے انسانوں اور ان کے محکموں کے لیے بھی نبی کی سیرت تجربہ کے اندر جامع ترین، حسین ترین دستور حیات موجود ہے۔ آپ ایمان اور یقین رکھیں اس کے اوپر۔ نمازوں کے بعد سیرت تجربہ کے دروس کو عام کریں۔ اور آخر کے اندر 5ویں نمبر پر جو مجھے بات کرنی ہے، عزیز ان کا عزیز المرجع، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت شمائل ترمذی کے اندر ہے۔
میرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات کے وقت میں جب سجدے میں جاتے تھے تو ایسے ہچکیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی. درد دل کا یہ عالم ہوتا تھا جیسا کہ پانی ہڈیا پہ رکھ کے نیچے آگ جلا دیتا. سیرت تجربہ کے درد دل کا پہلو اور حصہ اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آج غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر شہید ہونے والے میرے مظلوم مسلمانوں کی آواز کو آج ہم اپنے اپنے دائرے تک بلند نہ کریں. راتوں کو آنسو نکلنے چاہیے, بستر پہ ہچکیاں آنی چاہیے. یہ سیرت تجربہ کے درد دل کا پہلو. آنسو بہنے چاہیے, دل پہ خنجر چلنے چاہیے. 14,000 گھر آج کی تاریخ تک غزہ میں تباہ ہو چکے ہیں. 13,500 زخمی ہیں. 25 ہسپتال ختم کر دیے گئے. 19 مسجدیں شہید ہو چکی ہیں. یہودیوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ مسلمانوں کے بچے ہیں, اور یہ بچے سب سے زیادہ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. آج انہیں جنیوا کنونشن نظر نہیں آتا. آج انہیں اقوام متحدہ کا چارٹر نظر نہیں آتا. آج ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے. آج انہیں شکایتوں کے مزدوروں پر آواز بلند کرنے والوں کو انسانی حقوق نظر نہیں آتے. ہیومنٹی فرسٹ کے نعرے لگانے والوں کو غزہ کے یہ دودھ پیتے شریر خار خون میں لت پر جن پہ اسکولوں کی عمارتیں گرا دی گئی, جن پہ ہسپتالوں کی عمارتیں گرا دی گئی, پیر والے دن 800 بچہ جہاں شہید ہو گیا. آج پوری دنیا کے ہیومنٹی فرسٹ اور انسانی حقوق کے نعرے لگانے والوں کو وہ مظلوم اور شہداء شریر خار بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی. ہر دائرے میں اس پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. صحافی اگر اپنے دائرے میں اس پر قلم نہیں اٹھائے گا, حکمران اور اشرافیہ طبقہ اگر اپنے دائرے کے اندر اس کے لیے رول پلے نہیں کریں گے, اور بیوروکریٹ عام مسلمان تاجر اگر ان کے اشیاء کا بائیکاٹ نہیں کرتا, میرے درد و دل کا اظہار اگر نہیں ہوتا, تو پھر ہم بھی اس جرم کے اندر شریک ہوں گے. اور یاد رکھیے ان لوگوں سے کوئی ملا نہیں ہے. ان کے پاس کتوں کے حقوق کی بات ہے, جانوروں کے حقوق کے لیے ان کے پاس لیکچرز ہیں, ادارے ہیں, مگر مسلمان بچوں کے لیے ان کے پاس آواز بلند کرنے کی دہائی سننے کا کوئی موقع نہیں. پہلی ذمہ داری آپ حکمرانوں کی ہے. اور پھر جس طرح فقہ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں, ایک مخصوص خطہ پھر یہ فریضہ پھیلتا چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے. جو شخص جو کچھ کر سکتا ہے, سیرت تجربہ ہی کا یہ پیغام ہے, سیرت تجربہ ہی کا یہ مؤثر روحانی فلسفہ ہے کہ ہم سب کو اس پر بھی آواز بلند کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.